بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاجمو سے سیف الرحمان صاحب کا سوال ہے کہ ہمیں قصر سے متعلق کچھ ضروری مسائل بتا دیں۔ آئے دن سفر درپیش ہوتا ہے کہ کتنی دوری پر جائیں گے تو قصر کریں گے، کتنے دن رکیں گے تو قصر نہیں کریں گے، یا جماعت سے نماز پڑھیں گے تو قصر کا کیا مسئلہ ہوگا۔ تو قصر سے متعلق چند مسائل کی وضاحت چاہیے۔ اسی ضمن میں یہ مسئلہ بھی ہے کہ کانپور اور لکھنؤ کے سفر میں قصر ہے یا نہیں۔ لوگ کانپور سے لکھنؤ گئے تو لکھنؤ میں قصر کریں گے، لکھنؤ سے کانپور آئے تو کانپور میں قصر کریں گے نہیں کریں گے، پھر سفر کے بیچ میں قصر ہوگی نہیں ہوگی۔ جواب یہ ہے، اللہ رب العزت نے سفر کی مشقتوں کے پیش نظر مسافر کو بہت سی سہولتیں عطا فرمائی ہیں۔ یعنی شریعت ہماری جو الدین یسرن فرمایا گیا کہ دین آسان ہے، تو یہ ہمیں قدم قدم پر اس کے مظاہرے نظر آتے ہیں کہ دین پر عمل کرنا واقعی آسان ہے۔ اب سفر میں عام طور پر آدمی کو اطمینان نہیں ہوتا، کام کی بھی جلدی ہوتی ہے، خود سفر کے اندر بھی مشقتیں پیش آتی ہیں، سفر نام ہی مشقت ہے۔ تو اب سفر چاہے جتنی آسانی کا ہو، آدمی اے سی سے سفر کر رہا ہو، لیکن بہرحال سفر ہے۔ تو اس سفر میں ہمیں سہولیات جو شریعت نے دی ہیں، اس میں سے مثلاً ایک سہولت رمضان میں روزے رکھنے کی، کہ رمضان میں آپ سفر میں ہیں، روزے ابھی نہ رکھیں، بعد میں قضا کر لیں گے۔ اسی طریقے سے جو ہے مسافر کے لیے قربانی معاف کر دی گئی کہ وہ قربانی کے دنوں میں سفر میں ہے، قربانی کے دنوں میں سفر میں ہے تو قربانی نہ کرے، بعد میں اس پہ کوئی قضا بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نماز کے تعلق سے مسافر کے لیے جو سہولت شریعت نے دی ہے کہ سنتیں موقدہ ہوتی ہیں، جن کا چھوڑنے پر جو ہے ملامت و گناہ ہوتا ہے، وہ سفر کے اندر وہ سنتیں نفل کے درجے میں ہو گئیں۔ ادا کر لے ٹھیک ہے، ادا نہیں کرتے گناہ نہیں ہوتا، موقع ہو تو ادا کر لینا چاہیے۔ لیکن یہ کہ موقع نہیں ہے یا موقع ہوتے ہوئے بھی کوئی ادا نہیں کرتا سنت موقدہ، تو بھی گنہگار نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے جو سہولت نماز کے تعلق سے دی گئی ہے، اور جس کو آپ پوچھ رہے ہیں قصر، نماز میں قصر کرنا، 4 رکعت والی نماز میں یہ قصر کے احکام رکھے گئے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ کس سفر میں ہمیں قصر اور یہ سہولیات ہیں، تو اس کے لیے مسافت کا اندازہ ایک ذکر کیا گیا ہے شریعت میں۔ حدیث پاک میں 3 دن 3 رات کا وہ سفر جس میں آدمی جو ہے پیدل کے سفر سے یا اونٹ سے جاتا تھا، اور عام طور پر اس میں 48 میل کی مسافت طے ہو جاتی تھی۔ جو تجربے سے اندازہ لگا کر کے جو بعد میں فقہاء نے اس کو متعین کیا، وہ یہ کہ 48 میل جو ہے 3 دن میں، جس میں رہنا، سونا، کھانا پینا، بیچ میں پڑاؤ ڈالنا، ظاہر ہے کہ 24 گھنٹہ کوئی چلتا تو رہتا نہیں، تو 48 میل، اب 48 میل کو کلومیٹر میں اگر تبدیل کریں تو وہ تقریباً 78 کلومیٹر بنتا ہے۔ لہذا اب کوئی شخص اپنے وطن سے 78 کلومیٹر کی مسافت کی دوری کے ارادے سے نکلے گا، تو اب وہ جب اپنے وطن کی عمارتیں اور اپنے وطن کی آبادی ختم ہوگی، بس وہیں سے وہ مسافر کہلائے گا، اور اس کے دوران سفر اس کو جو ہے قصر کے احکام اس پر لاگو ہو جائیں گے، اور سفر کی سہولیات جو شریعت نے رکھی ہے اس سے وہ فائدہ اٹھائے گا۔ یعنی 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھے گا، اور دوران سفر بھی کرے گا، اور جہاں پہنچ جائے گا وہاں پہنچنے کے بعد اگر اس کا 15 دن یا اس سے زیادہ کا قیام نہیں ہے تو وہ مسافر ہی رہے گا اس سے کم میں۔ اور یہ قصر جب کرے گا جبکہ وہ مقامی امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہا ہوگا، ورنہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے مسافر جاتا ہے، تو بہت اعلیٰ بات ہے۔ اور جب امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو پوری نماز پڑھیں گے، پھر وہ قصر کا مسئلہ اس کے لیے نہیں ہوگا۔ لیکن اب اکیلے پڑھیں گے اور 15 دن سے کم کی نیت ہے، تو جہاں بھی قیام ہوگا وہاں پر 15 دن سے کم ہونے کی صورت میں جب اکیلے نماز پڑھیں گے یا کسی مسافر امام کے پیچھے پڑھیں گے تو مسافر بھی قصر کر رہا ہوگا، آپ بھی قصر کریں گے، تو وہ 4 رکعت والی نماز میں قصر ہوتا ہے، 3 رکعت والی نماز میں یا 2 رکعت والی نماز میں نہیں، یعنی فجر میں اور مغرب میں نہیں، ظہر، عصر، عشاء، اس میں 4 رکعت والی نماز 2 پڑھی جاتی ہے۔ اب اگر ہم کسی وجہ سے سفر کی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکے اور اپنے گھر واپس آ گئے، تو جو نمازیں سفر میں چھوٹ گئی ہیں تو ان کو چونکہ قصر کر کے ادا کرنا تھا، تو وہ چھوٹی ہوئی نمازیں قصر کی حالت میں چھوٹی ہوئی ہیں،
اس لیے گھر پر بھی ہم جب قضا پڑھیں گے تو قصر کی حالت میں پڑھیں گے، اور یہ سفر آپ کا جب اپنے گھر واپس آئیں گے تو جب تک اپنے وطن کے بارڈر پر تک نہیں پہنچ جاتے اس وقت تک آپ مسافر ہی کہلائیں گے۔ پھر جب آپ اپنے وطن میں داخل ہو جائیں گے تو آپ کے مسافر ہونے کا حکم ختم ہو جائے گا، اور پھر آپ پوری نماز اسی طرح پڑھنے لگیں گے۔ باقی قصر کے نماز کے مسائل بہت ہیں، اس کو ہم مختصر وقت میں ہم سمیٹ نہیں سکتے۔ کانپور لکھنؤ کی جو بات ہے وہ دیکھیے، اصل میں جو 48 میل جس کو ہم نے 78 کلومیٹر کہا، یہ جو جوڑا جاتا ہے یہ اپنے وطن کی آبادی کے باہر سے جہاں جا رہے ہیں وہاں کی آبادی کے شروع حصے تک بارڈر سے بارڈر دیکھا جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم کانپور پہلے اتنا بڑا شہر نہیں تھا، یعنی اس کے حدود جو ہے اتنے پھیلے ہوئے نہیں تھے۔ کانپور جو ہے پہلے یہ اسٹیشن سے کے باہر سے جو ہے کانپور لاگو ہو جاتا تھا، اور بعد میں اور بڑھتا چلا گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اب جو حد فاصل جو بن رہی ہے، کانپور ختم ہوتا ہے گنگا پہ جا کر کے، اور ادھر لکھنؤ پہلے شروع ہوتا تھا بہت آگے سے، اب جو کہ شروع ہو جاتا ہے موسی سے ہی اور جو ہے اس کے آس پاس سے۔ تو اس بنا پر چونکہ دونوں شہروں کے حدود بڑھ گئے، اور ہمیں جو 78 کلومیٹر یا 48 میل جو دیکھنا ہے وہ آبادی کے باہر سے آبادی کے شروع کے حصے تک کے درمیان کی مسافت دیکھنی ہے، تو اب وہ کانپور اور لکھنؤ کے درمیان کی جو مسافت باقی بچی ہے وہ ٹکٹ پہ تو لکھا رہتا 80 کلومیٹر، وہ چونکہ اسٹیشن سے اسٹیشن لیتے ہیں، لیکن جو ہم بارڈر سے بارڈر دیکھیں گے تو یہ صرف 60 کلومیٹر ہی بچا۔ اس بنا پر ہم پہلے تو مسافر ہوتے تھے، قصر کرتے تھے، لیکن اب جو ہے قصر نہیں ہے، بلکہ اب ہم کانپور والے لکھنؤ جائیں، لکھنؤ والے کانپور جائیں، راستے میں بھی مسافر نہیں کہلائیں گے، قصر نہیں کریں گے، اور اپنے کانپور لکھنؤ پہنچ کر کے بھی مسافر نہیں کہلائیں گے، قصر نہیں کریں گے، ان کو پوری نماز پڑھنی ہوگی۔ آج کل ہمارے اکابر کا عمل بھی یہی ہے، اور اسی پر حضرات مفتیان کرام کا فتویٰ بھی یہی ہے۔